السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اور میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ اور بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ پہلی سٹوری ہمارے ساتھ رومیسا نے شیئر کی ہے، جو کہ فیصل آباد سے بلانگ کرتی ہیں۔ رومیسا کہتی ہیں کہ ان کے گھر کی بیک سائڈ پہ ایک بہت بڑا پلاٹ خالی ہے، اور وہ پلاٹ کئی سالوں سے خالی ہے۔ جب سے وہ اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں وہ پلاٹ خالی ہی رہتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ ان کی دادی اماں بھی یہی بتاتی تھی، اور ہم نے بھی یہی دیکھا ہے کہ اکثر لوگ رات کے ٹائم دیکھتے ہیں کہ اس پلاٹ کے بالکل کارنر پہ اندر کر کے آگ جل رہی ہوتی ہے، اور لوگ جب وہ دیکھتے ہیں آگ کو تو وہ آگ جل رہی ہوتی ہے، اور جیسے ہی لوگ اس کو بجھانے کے لیے اس کے قریب جاتے ہیں تو آگ خود بخود غائب ہو جاتی ہے، اور صبح کے ٹائم ادھر بالکل جلے کا کوئی نشان بھی نہیں ہوتا۔ بڑے عجیب و غریب واقعات اس پلاٹ میں رونما ہوتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ ایک دن اس طرح ہوا کہ ان کے جو ماموں تھے وہ رات کے ٹائم ان سے ملنے کے لیے آئے، اور انہوں نے کوئی چیز شاپ سے لینی تھی، اور وہ رات 9 سے 10 کے قریب شاپ پر گئے اور کوئی چیز خرید کر ابھی واپس ہی آ رہے تھے، تو پلاٹ سے تھوڑے فاصلے پہ تھے وہ۔ انہوں نے دیکھا کہ 2 عورتیں جو کہ کالے سیاہ لباس میں پلاٹ کے اندر گھس رہی ہیں۔ بڑا ان کو تعجب ہوا کہ رات کے 10 بجے اتنی سنسان جگہ پہ اندھیرے میں اور اتنی جھاڑیاں ہیں، یہ 2 عورتیں ادھر کیا کرنے کے لیے جا رہی ہیں، اور یہ کیوں جا رہی ہیں؟ وہ رک گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں یہ عورتیں آخر کدھر جا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ 2 عورتیں جو کہ نارمل ہائٹ سے لمبی تھیں اس خالی پلاٹ کی طرف گئیں اور اندر کارنر پہ جا کر غائب ہو گئیں۔ یہ واقعہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ ادھر ہی غائب ہوئیں جدھر وہ آگ لگتی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ محلے کے مختلف لوگوں نے رات کے ٹائم ان عورتوں کو اسی پلاٹ میں سے نکلتے بھی دیکھا ہے اور ادھر جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ رومیسا کہتی ہیں کہ اس پلاٹ میں بہت شدید جنات اور اسیب کا بسیرا ہے، اور وہ جو عورتیں ہیں وہ اکثر غیر مرئی مخلوق، رومیسا کہتی ہیں کہ ان کے گھر کی جو ونڈو ہے وہ بھی اس پلاٹ میں کھلتی ہے، اور ان عورتوں کا سایہ اکثر وہ بھی اس اپنے روم میں آتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ یہ سٹوری رومیسا نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی۔ تھینک یو رومیسا، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، اور آپ اسی طرح ریگولر اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ریگولر سینڈر وقاص احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ سٹوری یو کے ان کے ایک فرینڈ کی ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اس کو ایک ایسی جاب ملی ہوئی تھی جو کہ وہ گورنمنٹ جو نئے ورکرز ہوتے تھے ان کو وہ پڑھاتا بھی تھا اور ان کے پیپر بھی لیا کرتا تھا۔ گورنمنٹ کی طرف سے اس کی یہ جاب تھی۔ اب ان کے جو باس تھے، گورنمنٹ آفیسر تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ ایک ایسی بلڈنگ تلاش کرو جہاں پہ نیو ورکرز کو تم پیپرز بھی لیا کرو گے اور ان کو پڑھایا بھی کرو گے۔ انہوں نے ایک ایسی بلڈنگ کی تلاش کی جو کہ 6 پورشن پہ مشتمل تھی۔ انہوں نے وہ بلڈنگ رینٹ پہ لے لی، اور رینٹ پہ لینے کے بعد ادھر انہوں نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ پہلی 3 بلڈنگز پہ تو لوگ آتے جاتے تھے، لیکن جو اوپر والی 3 بلڈنگز تھیں وہ بالکل غیر آباد تھیں، اور ادھر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ انہوں نے ورکرز کے پیپر لیے، اور پیپر لینے کے بعد ایک دن انہوں نے سوچا کہ میں فری بیٹھا ہوں، کیوں نہ میں اوپر والے پورشن پہ جا کر دیکھوں، اور اس دن باقی سب ورکرز بھی چھٹی کر چکے تھے۔ وہ ادھر گئے اور انہوں نے پہلے 4تھ پورشن دیکھا، 5تھ پورشن کو دیکھا۔ جب وہ 6تھ پورشن پہ گئے تو ادھر پہلے سے بہت پرانے آفس بنے ہوئے تھے۔ وہ ان آفیسز کو جا کر دیکھنے لگے، اور ان کی نظر ایک بند واش روم پہ پڑی۔ انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ ادھر کیا ہے۔
جیسے ہی وہ اس بند واش روم کے اندر انٹر ہوئے تو اندر کافی بسیدگی تھی اور ایک مرر لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اس مرر میں جا کر سوچا کہ میں اپنے بال وغیرہ ٹھیک کرتا ہوں۔ جیسے ہی وہ ادھر کھڑے ہوئے تو ان کو محسوس ہوا ان کے پیچھے سے ایک کالا سایہ گزرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ورکرز تو سارے چھٹی کر چکے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ خیر انہوں نے اپنا وہم سمجھا، وہ دوبارہ سے اپنے بال کو سیٹ کرنے لگے تو ان کے پیچھے ایک لمبے سے قد کا مرد آ کر کھڑا ہو گیا اور مسلسل ان کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے جب پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ادھر کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ وہ واش روم سے جب باہر نکلے تو ان کو لگا کہ جیسے مسلسل ان کے پیچھے کوئی چل رہا ہے، اور وہ جو خالی رومز تھے ادھر اونچی اونچی قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ ادھر سے بھاگے اور بھاگتے ہوئے جب تھرڈ پورشن پہ آئے تو نیچے ایک ان کا فرینڈ تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ تم اوپر کیا کرنے کے لیے گئے ہو؟ انہوں نے یہ ساری بات بتائی، ان کی حالت بہت غیر ہوئی تھی، پسینے سے شرابور تھے وہ۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح میں نے اوپر کسی چیز کو دیکھا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ بلڈنگ اس بات میں فیمس ہے کہ ادھر ایک شخص کا قتل ہوا تھا، اور اس کے قتل کے بعد اس کی جو لاش تھی وہ واش روم میں کئی دن بند رہی تھی، اور کافی دنوں کے بعد اس کی لاش کو اٹھا کر باہر لایا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کی موجودگی کا اوپر احساس ہوتا ہے، اسی لیے لوگ اوپر والے پورشن پہ نہیں جاتے۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ وقاص احمد نے شیئر کی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچی خوفناک سٹوری ہے۔ تھینک یو وقاص، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ اسی طرح ریگولر اپنی سٹوریز شیئر کیا کریں، اور اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ آپ بیمار تھے اور آپ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ دوسری سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے محمد اسلام نے۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کے کزن کی زندگی کا سچا خوفناک واقعہ ہے۔ ان کے کزن ہاسٹل میں پڑھتے تھے اور اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک روم میٹ بھی تھا، اور جب بھی ان کو 3 سے 4 چھٹیاں اکٹھی ہوتی تھیں تو وہ اپنے گھر واپس آ جاتے تھے۔ ایک دن ان کو 3 سے 4 چھٹیاں اکٹھی تھیں اور وہ واپس اپنے گھر آ گئے۔ جیسے ہی ان کی چھٹیاں ختم ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ میں ایک دن پہلے ہی ہاسٹل میں واپس چلا جاتا ہوں، کیونکہ اکثر بس نہیں ملتی تو لیٹ ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے اسی طرح کیا، اور وہ ایک دن پہلے رات کے ٹائم نکل پڑے، اور وہ 4 بجے اپنے ہاسٹل پہنچ گئے، جو کہ ادھر کے ادھر اس نے گیٹ کھولا چوکیدار نے، اور وہ اندر اپنے ہاسٹل کے روم میں چلے گئے، اور انہوں نے پوچھا کہ میرا روم میٹ ابھی تک نہیں آیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا روم میٹ ابھی تک نہیں آیا، اس دن وہ روم میں اکیلے تھے۔ یہ اچانک سے جیسے ہی وہ اندر جا کر سوئے تو ان کو لگا کہ جیسے ان کے واش روم میں اندر کوئی نہا رہا ہے۔ بہت حیران ہوئے، اور انہوں نے اٹھ کے دیکھا تو واش روم میں تو کوئی بھی نہیں تھا، ایون کہ پانی تک بھی نہیں گرا ہوا تھا، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی نہا رہا ہے اندر۔ ابھی وہ اندر آ کر لیٹے ہی ہیں، وہ سوئے ہیں، تو ان کو محسوس ہوا کہ بہت بھاری قسم کا ایک وجود ان کے جسم پہ آ کر بیٹھ گیا ہے، اور اب وہ اونچی اونچی آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد انہوں نے شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے آیت الکرسی درود شریف کا ورد شروع کیا تو کچھ ہی سیکنڈ میں وہ وجود ان کے اوپر سے بھاگ گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے باہر آئے، اور انہوں نے واچ مین سے کہا کہ میرے ساتھ تو اس طرح یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس پہ واچ مین نے کہا کہ تم دونوں لڑکے خوش قسمت ہو جو 1 سال اس روم میں گزار گئے ہو۔ اس روم میں کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ ادھر بہت سالوں پہلے ایک لڑکے نے خودکشی کی تھی، اور اس کی ادھر ڈیتھ ہو گئی تھی، اسی کی روح ابھی بھی ادھر بھٹکتی ہے، اور وہی تم لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، لیکن آج سے پہلے اس طرح کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور پھر انہوں نے اس روم کو چھوڑ کر وہ نیچے والے روم میں شفٹ ہو گئے۔ یہ محمد اسلام کے فرینڈ کی کزن کی سچی خوفناک کہانی تھی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو محمد اسلام، آپ اسی طرح اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ تھیں آج کی سٹوریز، آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر نہیں کی وہ بھی ڈسکرپشن باکس میں ای میل آئی ڈی پہ اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کی اچھی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کی اچھی بات شیئر کی ہے شان جٹ نے۔ شان جٹ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے دل میں نا امیدی مت پیدا کریں، اور جس دل میں نا امیدی پیدا اس دل میں اللہ پاک نہیں رہتا۔
اگر آپ کسی مشکل میں بھی ہیں تو کوشش کریں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہر دکھ اور ہر خوشی میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ پاک یقیناً آپ کی سب مشکلوں کو آسان کر دیں گے۔ یہ ہے شان چٹ کی اچھی بات جو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور میرے لسنرز کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو شان چٹ، آپ کی بات بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ اور لسنرز، میں اپنی طرف سے آپ لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ جس نے اللہ کے راستے کو اپنا لیا وہ ضرور فلاح پائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی ملے، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، اور جس کی آخرت سنور گئی ہے اس کے راستے بہت آسان ہیں، اور اس کی آخرت پہ اللہ پاک پھر دکھاتے ہیں کہ میرے نیک بندے نے جو میرے لیے اس دنیا میں سفر کیا اس کا انجام آخرت میں بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس کے نظارے دنیا دیکھتی ہے۔ یہ میرا اچھا میسیج آپ لوگوں کے لیے تھا۔ پلیز اگر میرا کوئی بھی سننے والا کسی بھی غلط ایکٹیویٹی میں ہے تو پلیز اس کو چھوڑ دیں، لوگوں سے حسد مت کریں، سب سے پیار کریں اور پیار بانٹیں۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، کیونکہ سب کچھ فنا ہے اور صرف اللہ کی ذات باقی ہے، اور اس باقی ذات سے ہمیشہ دعا کریں کہ ہم ہمیشہ اچھے اور نیک کام کریں۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا اپنے سبھی سننے والوں کے لیے، اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کو وہی اچھا میسیج کنوے کرتی ہوں جو میں خود کرتی ہوں، کیونکہ ایسی کوئی بھی بات اگلوں تک مت پہنچائے جس پہ آپ خود بھی عمل نہیں کرتے۔ یہ تھیں آج کی اچھی باتیں، اور اپنی اچھی باتیں بھی میرے ساتھ شیئر کیا کریں، اور جس کا اچھا میسیج ہوگا میں اس کو پن کروں گی۔ اور آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، میں تو آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہی ہوں، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے فیورٹ چینل نیلم وائس آفیشیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔